جی جی، آپ عورتوں میں دعوت و تبلیغ کا کام ڈائریکٹلی کیوں نہیں کرتے ہیں اور ان کو اکیڈمی آنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اکیڈمی آگے کیا لیں گی؟ یہاں پہ ہمارے پاس عورتوں کے لیے کوئی انتظام ہی موجود نہیں ہے، اور دوسرا عورتوں تک دعوت و تبلیغ کی پہنچانے کی ذمہ داری ان کے اوپر جو مرد حاکم اللہ نے بنائے ان کے لیے ہے۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کے باپ اور بڑے بھائی، اور شادی شدہ ہیں تو خامد۔ الرجال قوامون علی النساء۔ اور اگر کوئی یوٹیوب سے کرنا چاہتا ہے تو وہ مطلب یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز سن سکتا ہے۔ کوئی عورت مردوں کی ویڈیوز دیکھے نا، حرام تو میں نہیں کہتا، مرد کے لیے عورت کو دیکھنا حرام ہے، عورت کے لیے مرد کو دیکھنا حرام نہیں ہے، یعنی یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ اس کی میں دلائل ابھی اس وقت ٹائم نہیں کہ میں اس کو ڈسکس کروں، سوائے اس کے کہ شہوت کا عنصر ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام سے تو عورتیں بھی آ کے ملاقات کرتی تھیں، ظاہر ہے وہ آپ علیہ السلام کے سامنے اس وقت ظاہر ہے لوگوں کو نگاہوں کا وہ بھی تھا، اگر عورت مرد کو دیکھنا حرام ہوتا تو مرد بھی پھر نقاب کر کے عورتوں میں جاتا، تو ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹریکٹفل بنایا ہے عورت کو، اس لیے اسی کے پردے کا حکم بھی ہے، تو یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، تو وہ یوٹیوب کے اوپر اور باقی ان کے یعنی وہ گھر والے جو مرد ان پہ ہیں حاکم بنائے گئے ہیں، وہ ان تک دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ دوسرا ہمارے ریسرچ پیپر ذریعے، کیونکہ عورتیں جب بھی داخل ہوتی ہیں نا سر، تو پھر آپ کو پتہ ہے نا، پھر میں جب کوئی بات کرتا ہوں پھر برا لگتا ہے، وہ پہلے یعنی وہ شاگردنیاں ہوتی ہیں اور بعد میں وہ کہتے ہیں اے نکی لیڈی ہون کیتی نے نا وہ نویں والا مدرسہ چلانے واسطے، تو وہ پھر جسٹیفکیشن تو لوگ نکال لیتے ہیں نا، تو پھر وہ گلے کر رہے ہوتے ہیں، کہتے دیکھو نا جی وہ پہلے پڑھاندے سن تے ہن ویاہ کر لیا مفتی صاحب نے، تو شرمندہ بھی ہوندے نال، بڑا شرمندہ جب منہ بڑھا کے مفتی صاحب نے تو گستاخی بھی نہیں کر سکتے، تو یہ فتنہ ہے۔ تو اسی لیے میں نے بتایا نا قرآن پاک میں پہلے نمبر پہ جو ایشو ایڈریس کیا گیا نا یہ اس کے بارے میں زین للناس حب الشہوات من النساء، پہلا فتنہ ہے عورت، اس کے بعد مال کا فتنہ ہے، اور اس کے بعد تیسرا فتنہ اگر کوئی ہے وہ تکبر اور فہم کا ہے۔ تو ان تینوں فتنوں سے اللہ کے فضل سے ہماری یہ دعوت اللہ کے فضل سے اسٹرکٹلی محفوظ ہے پالیسیز کے تحت۔ فیم تو ہے نہیں یہاں پہ، یہاں کوئی کسی کو وہ والا معاملہ نہیں ہے، نہ ہم کہیں پہ جاتے ہیں، ورنہ تو میں بھی کوئی 10-15 مریض لگائے ہوتے ہیں، ہمیں تو لوگ کہتے بھی ہیں، لوگ تو مطلب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سانو باہر دا ٹور لواؤ، ہمیں تو لوگ منتیں مارتے ہیں کہ جی اتنے ویزے بھیج رہے ہیں یہ کریں، تو ہمارے تو مسئلہ نہیں، پوری دنیا گھومتے رہیں گے، لیکن وہ پھر دنیا ہی گھومیں گے، جنت کو نہیں لبنی، یہ ذہن میں رکھنا۔ جو بندہ دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا نا پھر وہ آخرت اپنی مرضی کی نہیں گزار سکتا۔ ہم تو ہر چیز آخرت کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اگر دین کا کوئی فائدہ ہوتا تو میں ضرور فارن ٹورز بھی کرتا، لیکن کوئی فائدہ نہیں سر۔ یورپ میں، امریکہ میں بڑی بڑی LED لگا کے لوگ اپنے دوستوں کو بٹھا کے ہماری مجالس دکھاتے ہیں، تو اب میں وہاں فزیکلی مجھے جا کے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، جو کنسنٹریشن اس کے اندر ہے، وہ بعض کا جب کلپس آتے ہیں اس میں تو حدیث بھی لکھی ہوئی آ جاتی ہے، یہاں جب میں بول رہا ہوں تو حدیث بیان نہیں کر رہا ہوں، وہ تو مزہ ہی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک روحانیت والا اثر ہے، یہ تو حقیقت ہے، جب آپ لائیو سنتے ہیں نا، جتنے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی جو ادھر کا مزہ ہے نا، وہ جس نے ویڈیو کا مزہ چکھا ہوا ہے نا، وہ جب ادھر آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ بہت اوپر ہے، لیکن جس نے یہاں نہیں آیا ہوا اس کے لیے ویڈیو بھی بہت زبردست چیز ہے۔ اصل مقصد تو علم دین حاصل کرنا، اس لیے عورتوں کا ہم یہ کام چلا نہیں سکتے فزیکل والا، باقی یہ ہے کہ انٹلیکچوئل دعوت تو چل رہی ہے نا، یہاں سے جو لوگ سیکھ کے جاتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے، لوگ اسی سے جمعے کے خطبے تیار کرتے ہیں، اور عورتیں بھی، اور یہ میں اکثر یعنی لوگ گلہ بھی کرتے ہیں جی آپ بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان بہنوں کا نہیں کرتے جو دعوت کا کام کر رہی ہیں، تو میں آج یعنی قرآن پاک میں بھی چونکہ ڈومیننٹ مردوں کے سیغے استعمال ہوئے ہیں، اور یہی گلہ شکوہ نبی علیہ السلام سے بھی کیا گیا، پھر آیات نازل ہو گئی ان المسلمین والمسلمات، ٹھیک ہے، والقانتین والقانتات، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورتوں اور مردوں کو الگ سے یعنی ذکر کیا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم تو ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو جس حوالے سے بھی کنٹریبیوشن کر رہا ہے، اور وہ مجھے پتہ لگنا ضروری نہیں ہے، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ حسن بصری کا قول ایک بڑا زبردست ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو، بڑا انٹلیکچوئل جملہ ہے، وہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو، کہ وہ کہتے تھے ہماری نیکی کسی کو پتہ چل گئی تو کہ یہ نہ ہو آخرت کے اجر سے ہی
محروم ہو جائیں. ایک فٹیک بھی کاٹ لی تہجد پڑھنے کی یا قرآن شریف پڑھنے کی یا دین کے لیے تکلیف اٹھا بھی لی, دعوت و تبلیغ کرنے گئے, کہیں سے ڈانٹ پڑ گئی, مار کھا لی, تکلیف تو کاٹی. اب جو اس کا اجر ملنا تھا وہ بھی ضائع کر دیا لوگوں کو بتا بتا کے. اس لیے ڈرنا چاہیے. اس لیے مجھ سے جب کوئی پرسنل میری لائف ڈسکس کرتا ہے نا تو میں کہتا ہوں نا, پرسنل معاملہ نہیں ڈسکس کرنا, دین ڈسکس کریں. پرسنل میرا ایک اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, آپ کا اپنا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کسی کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین کے رشتے سے آپ آ کے ملیں, یہ سارے معاملات انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. ذاتیات ہم نے آج تک کسی دن پوچھا کہ آپ کی کتنی بیویاں ہیں, کتنے بچے ہیں, کیا کرتے ہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پہ لوگ انہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جی میری اتنی فیکٹری ہے جی, میں یہ ہوں وہ ہوں, ٹھیک ہے ہو گیا. کارڈ بھی دے کے جاتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ ادھر عثمان بھائی کو پکڑا دیں, وہ پیچھے ہی رکھ دیتے ہیں, ہمیں بھی نہیں یاد تھا کہاں رکھا ہے. سر یہ جو بے نیازی ہے نا یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ بے نیازی اللہ سے مانگا کریں کہ آپ اللہ کے ساتھ جڑے نا تو آپ کے اندر بے نیازی بھی آنی چاہیے کہ آپ صرف خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہو. اور میں آپ کو اس کو دنیاوی مثال دیتا ہوں. میں اکثر بریانی کی مثال دیتا ہوں نا. اب کبھی کبھار جب سے شہزاد بھائی کی نہاری کھائی ہے تو نہاری کی مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ مجھے اگر بریانی یا نہاری بڑی پسند ہو نا اور مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہو اور وہ گرم بھی سامنے ہو, ساتھ گرما گرم نان بھی رکھے ہوئے ہوں اور اس کی خوشبو دل لبھا بھی رہی ہو, اور اچانک ایک بندہ میرے کان میں آ کے کہہ دے کہ اس کے اندر زہر ڈلا ہوا ہے, تو کیا میری یعنی بھوک اسی وقت مر نہیں جائے گی؟ سر بھوک ایسی بڑھے گی کہ آپ کو خیال بھی نہیں ہوگا. جس طریقے سے آپ جب بڑا تیزی سے پیشاب آیا ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ بڑی مشکل سے واش روم تک پہنچیں گے, جیسے ہی آپ واش روم کے باہر پہنچتے ہیں اور وہ اندر سے بند ہوتا ہے تو پیشاب رک جاتا ہے خود بخود ہی. کیوں؟ سر یہ اللہ نے رکھا ہوا ہے سسٹم, یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, وہ سگنل آتے ہیں. کیونکہ آپ پھر ایک اور اسٹیٹ آف مائنڈ میں اگر نہ رکے تو مصیبت کھڑی ہو جائے. اس طریقے سے جب آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی اور آپ کو کوئی زہر بتا دے, سر آپ 2 دن کے بھوکے بھی ہونا آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی, کیونکہ آپ کو وہ مروان لگا سی ہوئی, کیونکہ آپ کی نظر اس کی برائی کی طرف چلی جاتی ہے تو آپ کو چیزیں اٹریکٹ نہیں کرتی. اسی طریقے سے اللہ کے فضل سے ہم اللہ تعالیٰ سے جو جنت کی اور ان ابدی نعمتوں کی امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس کے پیغمبر کے سچے وعدوں کی بنیاد کے اوپر اور اس کی کتاب میں, یقین کریں یہ جب آپ ہمیں ان چیزوں پہ اٹریکٹ کرتے ہیں نا تو ہمیں ان ساری چیزوں میں زہر ڈلا ہوا نظر آتا ہے. ہمیں وہ چیزیں اٹریکٹ ہی نہیں کرتی ہیں. نہ کوئی فارن ٹور اٹریکٹ کرتا ہے, نہ کوئی مال اٹریکٹ کرتا ہے, نہ کوئی فیم اٹریکٹ کرتا ہے, نہ کوئی کسی کا پروٹوکول اٹریکٹ کرتا ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یار اس کی وجہ سے کہیں ہماری آخرت داؤ پہ نہ لگ جائے. تو چاہے بریانی پسند ہے لیکن جب اس کے زہر کی طرف نظر جاتی ہے تو اس کی ساری جو اٹریکشن ہے وہ کافور ہو جاتی ہے. یہ آپ کی جب سچویشن ہوگی نا سر, کمٹمنٹ کا لیول ہوگا, پھر آپ کی دعوت حق کو کوئی بندہ نہیں دبا سکتا. آج کیا آپ دیکھیں, یعنی ایک سمجھ لیں کہ یعنی ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں کہ یہ سارے علماء جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے یہاں پہ دھرنا دے دیں, ٹھیک ہے نا جی, ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, دے بھی دیں, ہم تو اس کی ویڈیو بھی بنا کے نیٹ پہ چڑھا دیں گے, دیکھ لو جناب کہ ان کے پاس علمی دلائل اس حد تک ختم ہو گئے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نہ بولے, پچ کھودڑ آگے جے, اپنی واری لے بیٹھے نے, ساڈی واری آئی تو پچ ہی کھود دیتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہماری تو وہ بھی ون ون سچویشن ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سچائی کی بات کریں کوئی نقصان نہیں ہوگا.